ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومن مومنات تمام شہداء ملت جعفریہ اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک اور اس سرزمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ آپ کے سامنے بیان ہوا کہ یہ گریہ، یہ مجالس اعزاء، یہ سید الشہداء کی یاد میں آنسو بہانا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے بہت زیادہ تاکیدات، اس کے تکوینی اثرات روایات میں بیان ہوئے، اور جس طرح کل مصائب سے قبل وہ روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ ہمارے امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بابا کے بارے میں اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو ایک کیفیت غم کی ان کے چہرے سے عیاں ہوتی تھی، اور اس غم و اندوہ کی کیفیت کے اندر جتنا عاشور سے نزدیک ہوتے جاتے تھے، اس غم و اندوہ کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اور یہ خود کیونکہ بعض مرتبہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اور بعض دفعہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ کیوں بالآخر ہم ایام عزا کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ روز عاشور سے نہیں ہوتا، کیونکہ مصیبت کا تو دن وہ ہے۔ یہ کیسے ایام ہے جو 10 دن پہلے سے، اس مصیبت سے 10 دن قبل ان ایام کو، ان یادوں کو منانا شروع کر دیا جاتا ہے؟ تو یہ اہل بیت کی سیرت میں موجود ہے۔ ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف روایات اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ جو کیفیت کے اندر، اس کیفیت کا اظہار جو انسانی وجود کے اندر جو ایک تڑپ، ایک غم و اندوہ کی کیفیت ہے، روایات میں صرف اس کیفیت کے محفوظ کرنے پر زور نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے اظہار کی بھی
تعلیم دی گئی کہ انسان اس کیفیت کا اظہار کرے، لوگوں کو بتائے کہ وہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا عزادار ہے۔ دیکھیں بعض جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں تو عبادات جب انسان قربتاً الی اللہ انجام دیتا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے انجام نہ دی جائیں، ریاکاری اس کے اندر نہ ہو۔ لیکن بعض عبادات ایسی ہیں کہ جہاں اہل بیت نے تاکید کی ہے کہ یہ عبادت انجام دو، اپنی یہ ذمہ داری ادا کرو اور دوسروں کو بھی دکھاؤ۔ جیسے واجب جو ٹیکسز ہیں، جو خراج ہے، جو زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں ہے کہ جب دے رہے ہو تو حتیٰ دکھا کے دو، جو واجب زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے کے اندر ایک اس سے تحول پیدا ہوتا ہے، ایک فضا ایجاد ہوتی ہے، لوگ اپنے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بالآخر پیسہ نکالنا جیب سے انسان کے لیے سخت ہے۔ وہ کہا نہیں، فضا بناؤ، لوگوں کو لوگ آمادہ ہوتے ہیں، لوگ تیار ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی اس بات کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا بعض عبادات ایسی ہیں کہ جہاں کہا گیا کہ اس بات کو دکھاؤ۔ ایک عبادت ان میں سے عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ کہا اس کو دکھا کر انجام دو، سیاہ لباس، سیاہ پرچم، معاشرے میں ایک ایسی فضا قائم ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ایام عزا آ چکے ہیں۔ کل جو آپ کے سامنے وہ روایت بیان کی جناب مسمع امام کی خدمت میں آتے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی، ایک دفعہ درود بھیجیے گا مولا کی ذات پہ بآواز بلند۔ وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے، مولا وہ غم و اندوہ کی کیفیت اتنی طاری ہوتی ہے کہ دوسرے متوجہ ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ میں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ کناں ہوں۔ یا دیگر روایات کے اندر کہ بھائی اگر رو رہے ہو یعنی نہ رو پائے، کیونکہ بالآخر انسانی زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بعض مرتبہ انسان کی توجہ نہیں ہو پاتی مصائب کی جانب، خوب کیا کرے، اب اس کی ذمہ داری تمام ہو گئی۔ کہا نہیں رو سکتے، رونے جیسی شکل بناؤ، دکھاؤ لوگوں کو کہ تم عزادار ہو۔ اور انسان اگر غور کرے تو یہ جو تاکیدات ہیں، ان سب کے پیچھے اگر کسی بھی ہم کوئی سوشل موومنٹ کی جانب توجہ کریں تو وہاں پر اظہار خود ایک موضوعیت رکھتا ہے، وہاں پر نعرے ایک موضوعیت رکھتے ہیں، وہاں پر اپنے وجود کا اظہار ایک موضوعیت رکھتا ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، قیمت ہے، ایک ارزش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کوئی بھی سوشل چینج گھر میں بیٹھ کر نہیں آ سکتا، اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ہاں گھر سے شروع ضرور ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا، یعنی یہ دو الگ الگ باتیں۔ ایک مرتبہ ہے کہ گھر سے اس کا آغاز ہو، یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ ایک دفعہ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ تبدیلی آ جائے، یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے اندر تبدیلی لے کر نہ آؤں، اپنے گھر میں تبدیلی لے کر نہ آؤں اور اب پھر معاشرے کو تبدیل کرنے نکل جاؤں، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب معاشرے کی تبدیلی کا وقت آئے گا تو مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ جلوسائے عزا، یہ جو سڑکوں پہ نکل کر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری کرنا، یہ در حقیقت اسی تحریک کا تسلسل ہے جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع کی۔ اور یہاں اظہار وجود ضروری ہے، انسان دکھائے، انسان اظہار کرے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے۔ کل جو آپ کے سامنے بات ہوئی کہ انسان کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، سننے والے اس کے زیادہ ہو جائیں، لائکس کرنے والے زیادہ ہو جائیں، اس کی فالوئنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن آیا اس کے لیے ہم نے کوششیں نہیں کرنی چاہیے۔ قدرت کا معیار یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہو، یعنی فتح کا معیار یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہو جائے، انسان کے پاس اس کے لشکر کی تعداد زیادہ ہو جائے، معیار نہیں ہے۔ لیکن آیا اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنی؟ نہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے، تعداد بڑھانی ہے، سید الشہداء کا پیغام جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچانا ہے۔ دشمن کے مقابل قوت و قدرت جتنی حاصل کر سکتے ہیں کرنی ہے۔ جتنی طاقت انسان حاصل کر سکتا ہے اللہ کے لشکر کی حمایت میں، اقتصادی طور پر اللہ کے ماننے والے، اللہ کے بندے جتنا مضبوط ہو سکتے ہیں، اچھی بات ہے، تاکید ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے کامیابی کا۔ معیار کربلا ہے، فتح و
کامیابی کا معیار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہے. معیار یہ ہے. ہاں اگر کربلا میں 72 نہ ہوتے, یہ تعداد 72,000 ہوتی, تو یقیناً اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرنے والوں کی جب تعداد زیادہ ہوگی تو اس کے اثرات کچھ اور ہیں. اگر جناب مسلم علیہ الصلاۃ والسلام کو کوفے کے اندر جن افراد نے بیعت کی تھی وہ اس وفاداری کے پابند رہتے, اس بیعت کے پابند رہتے, تو حالات کچھ اور ہوتے. لہذا تعداد گرچہ اہم ہے, اس کا انکار نہیں ہے, قدرت بہت اہم ہے, انکار نہیں ہے, ٹیکنالوجی بہت اہم ہے, انکار نہیں ہے, لیکن یہ معیار نہیں ہے, یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. گھبراؤ نہیں, سست نہ ہو, پریشان نہ ہو, محزون نہ ہو, غمگین نہ ہو. کہیں دشمن جب تمہارے چہروں کی طرف نگاہ کرے تو یہ مت دیکھے کہ تم شکست خوردہ ہو چکے ہو, تم نے شکست کو قبول کر لیا ہے. جب دیکھے تو اسے ایسا لگے کہ تم جیتے ہوئے ہو. تمہارے چہروں سے جیت کے آثار نمودار ہونے چاہیے, اور خدا متعال تمہیں برتر قرار دے گا, تمہارے اوپر کسی کو غلبہ عطا نہ ہونے دے گا. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین. شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو, شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی کی رکاب میں موجود ہو. اور جب انسان کربلا کی طرف نگاہ کرے تو نظر آتا ہے, روایات کے اندر ہے کہ جتنا جس طرح ہمارے اوپر یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاکیدات ہیں, جو ان کی سیرت ہے, کہ جتنا عاشور کے نزدیک ہوتے جاتے تھے وہ غم کی کیفیت عیا ہوتی جاتی تھی. جب کربلا کے میدان کے اندر دیکھیں تو جتنا عاشور کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں اتنا چہرے پر شادابی آتی جا رہی ہے, فتح و کامرانی کے آثار چہرے پر نمایاں ہوتے جا رہے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ وَكَانَ الْحُسَيْنُ وَبَعْضٌ مَّن مَّعَهُ مِنْ خَوَاصِهِ, کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض ایسے اصحاب جو ان کے ساتھ تھے اور خاص افراد تھے ان کے, روایت کہتی ہے کہ تشرق الوانہم وتہدأ جوارحہم وتسکن نفوسہم, کہ ان کے چہروں کی شادابی, ایک لالی ان کے چہروں سے عیا ہوتی تھی, ایک خوشحالی, ایک جیت کا سما. گویا وہ موت کی طرف جا رہے ہیں لیکن انہیں کسی موت کی فکر نہیں ہے. اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے تھے اور کسی تیسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ دیکھو انظروا الیہ لا یبالی بالموت, اس کی طرف نگاہ کرو, کل مرنا ہے, کل قتل ہونا ہے, اسے موت کی فکر ہی نہیں ہے, اسے موت سے کوئی خوف نہیں ہے. بھلا کیوں خوف ہو؟ کہ اس کے ماننے والے ہیں وہ کیا کہتا نظر آتا ہے؟ وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت سے اس سے زیادہ انسیت ہے کہ جتنا ایک نومولود بچے کو اپنی ماں کے سینے سے ہوتی ہے. علی اتنے مانوس ہیں موت سے. خوب یقیناً ان کے ماننے والے موت کا خوف نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر جنگ کا سما آ جائے تو راہ فرار اختیار کر لیں, ایسا نہیں ہے کہ اگر موت سامنے نظر آئے تو بنکروں میں چھپ جائیں. نہیں, اگر موت ان کے مد نظر ہوتی ہے, اگر جنگ کا وہ سامنا کرتے ہیں, اگر ان کا کفار سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ میدان میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں, ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں. وہ موت سے راہ فرار اختیار نہیں کرتے, بلکہ یہ تو موت کے عاشق ہوتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ موت سبب بنے گی کہ یہ اپنے مولا کی زیارت کر سکیں. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. یہ تو تڑپ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے موت فنا نہیں ہوتی بلکہ بقا کی ضمانت ہوتی ہے, کیونکہ اطمینان ہے, یقین ہے, جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں, جس راستے پر قدم بڑھا رہے ہیں, اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اس سے گھبراتے نہیں ہیں, اس سے پریشان نہیں ہوتے. جانتے ہیں کہ فتح نصرت ان کا مقدر ہے, فتح نصرت یقینی ہے, اور اس کے آثار ان کے چہرے سے عیا ہوتے ہیں. کربلا کا یہ سفر, چھوٹے چھوٹے بچے, یہ خواتین جن پر ظلم و ستم کیا گیا, ایک مقام ایسا نہیں تھا کہ جہاں ان کے چہروں سے شکست کے آثار نمودار ہوئے ہوں.
نہیں، ان کو یقین تھا اپنی فتح و نصرت کے اوپر. یہ جانتے تھے کہ یہی کامیاب ہیں سخت ترین مصائب کے اوپر، سخت ترین مشکلات کے باوجود. یعنی آپ تصور کریں کہ وہ بی بی کہ جس نے عصر عاشور کے وہ مصائب دیکھے، شریکت الحسین ہے نا، ان تمام مصیبتوں میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک ہے. ان تمام مصائب کو جھیلنے میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب ہیں. اور سید الشہداء کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بنی ہاشم کے جنازے، اپنی اولاد کی شہادت، اور پھر وہ اسیری کا وہ سخت ترین سفر. اور جب دربار شام میں جا کر پوچھا جاتا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو اس اطمینان کے ساتھ، اس صبر کے ساتھ، اس شہامت کے ساتھ، اس قدرت کے ساتھ بآواز بلند کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے ان مصیبتوں کے اندر، ان مشکلات کے اندر، اس سخت ترین سفر کے اندر سوائے جمال پروردگار عالم کے کچھ نہیں دیکھا. یہ ہیں بنی ہاشم، یہ ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، امام کا فرمان ہے کہ ما اضمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ وصفحات وجہہ، کہ کوئی چیز جو انسان کے ضمیر میں موجود ہوتی ہے، کوئی چیز جس پر انسان کو یقین ہوتا ہے، جس پر انسان کو اطمینان ہوتا ہے، جس پر انسان ایمان رکھتا ہے، وہ انسان کے گفتار و کردار سے عیاں ہوتی ہے، وہ چھپی نہیں رہ سکتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یقین مجھے کسی اور چیز پر ہو لیکن میرے اعضاء و جوارح کچھ اور بیان کر رہے ہو. نہیں، اگر یقین ہے اس راستے کے اوپر تو اب میرے کردار سے، اب میرے گفتار سے یہ چیز عیاں ہوگی، میری جیت کا اعلان کر رہا ہوگا میرا پورا وجود. لیکن یہاں پر ایک مرحلہ کہ یہ جو فتح و نصرت، کیونکہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ کہ معیار کیا ہے فتح و نصرت کا؟ معیار کربلا ہے. معیار یہ نہیں ہے کہ انسان لشکر کی تعداد میں لشکر کے اضافہ ہو جائے، معیار یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو جائے، معیار یہ نہیں ہے کہ شمشیر زنوں کی تعداد میں اضافہ ہو، معیار یہ نہیں ہے کہ قدرتی طور پر ایک قدرت کے اندر یہ جیت جائیں، سلطہ ان کو مل جائے، غلبہ ان کو مل جائے، حکومت ان کو مل جائے. یہ سب ضروری ہے، اس کے لیے انسان نے تشویق کرنی ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، لیکن کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے. لیکن جب ہم ان روایات کی طرف نگاہ کریں تو ایک ذمہ داری ہماری لگائی ہے. وہ جو آپ سے پہلے بات ہوئی کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہنے لگے کہ نہیں اب تو قدرت کا حصول نہیں چاہیے تو ہم اب گھر میں بیٹھے. جب معیار فتح یہ نہیں ہے، جب معیار کامیابی یہ نہیں ہے تو اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرو، اور تمہاری یہ فردی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری اجتماعی ذمہ داری ہے. یعنی تم نے اکیلے نکل کر اللہ کے دین کی مدد نہیں کرنی، بلکہ تم نے معاشرے کو آمادہ کر کر اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرنی ہے. تم نے اکیلے اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں شامل نہیں ہونا، بلکہ جب تم نکلو اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تو تمہارے ساتھ پورا ایک لشکر موجود ہو. تم تنہا نہ ہو، تمہارے گھر والے موجود ہوں، تمہارے محلے والے موجود ہوں، جس کو تم کنونس کر کر، قائل کر کر، ثابت کر کر اس لشکر میں شامل کر سکتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے. لہٰذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کے یہ جو استعداد انسان کے اندر موجود ہے، اہل بیت نے اس کو بروئے کار لے کر آئے، دعوت دی، لوگوں کو دعوت دی. جب مدینے سے نکل رہے ہیں بنی ہاشم کو دعوت دی. جب مکے پہنچے، مکے میں مختلف افراد سے ملاقات ہوئی، سید الشہداء نے دعوت دی. جب مکے سے کربلا کی جانب آ رہے ہیں، راستے میں جو مل رہا ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں. گرچہ ہر کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ حسین کا ساتھ دے سکے، لیکن ذمہ داری ہے. اور وہاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو بلا رہے ہیں. کوئی بہانہ نہیں چھوڑ رہے کہ کوئی شخص ایسا رہ جائے جس پر حجت تمام نہ ہو. آخر وقت تک، عصر عاشور تک ساری کوشش یہ ہے کہ جو میرے ایک ایک مقابل ہے یہ ہدایت پا جائے، یہ کمال تک پہنچ جائے. ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اب سب سامنے مقابل پر آ گئے، یہ دشمن تو اب چھوڑ دیے ان کے حال پر. نہیں، امام ہے،
امام ہدایت کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ظاہری غلبہ انسان اپنے اختیار سے حاصل کرے گا. معجزہ نہیں ہونا اسلام کے غلبے کے لیے. یعنی انسان سے اللہ نے اختیار سلب نہیں کیا، بلکہ انہی انسانوں کے ذریعے اللہ کے دین کو غلبہ عطا کیا جائے گا. انہی انسانوں کے ذریعے، اسی لشکر کے ذریعے. اگر معجزہ ہونا ہوتا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انجام دے دیتے. یہ جو غیبت کا ایک سخت ترین دور، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہے اور انسان مستقیماً ان سے فیضیاب نہیں ہو پا رہا، خوب اس کی ضرورت نہیں تھی اس امتحان کی کہ ابھی آمادہ ہوں، ابھی تیار ہوں. یہ لشکر جب آمادہ ہوگا تو اب یہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرے گا اور اللہ کے دین کو اس دنیا پر غلبہ عطا کرے گا. لہذا کہ اختیار سلب نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ خداوند متعال کی سنت تبدیل ہو گئی اور کہا کہ نہیں آج معجزے کے ذریعے اللہ کے دین کو غلبہ عطا کر دیا جائے گا. نہیں، اس انسان نے اپنے اختیار کے ساتھ، ان نیک لوگوں نے اپنے ارادے سے اللہ کے دین کو غلبہ عطا کرنا ہے. اور کل جنگ بدر کے وہ آیات بیان ہوئیں کہ خداوند متعال کہہ رہے کہ ہم نے تمہاری بدر میں نصرت کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم فقر محض تھے، تم اپنے آپ کو خداوند متعال کے سامنے بیچارہ سمجھتے تھے، محتاج سمجھتے تھے، اور ٹوٹلی تمہاری ڈیپینڈنسی کس پر تھی؟ اللہ تعالیٰ پر تھی. اس حال میں ہم نے تمہاری مدد کی. جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے وہ لوگ، وہ داستانیں جو ہم سنتے ہیں کہ میدان سے فرار ہو جاتے تھے، ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جنگ ہو ہی نہ. لیکن آج بھی ایک سہولت، ایک آرام کی کیفیت بعض مرتبہ نظر آتی ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے، خواہ خواہ دنیا سکون سے چل رہی ہے، خواہ خواہ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا کر ایک مصیبت کو مول لیا جائے. کل 10 انسان مر رہے تھے، آج 15 مرنے لگ جائیں گے، لہذا کیا کیا جائے؟ اپنے انسانی اقدار کو نابود کر دیا جائے. اس انسانیت سے حیوانیت کی طرف ہجرت کر لی جائے، لیکن ان اقدار کا پاس نہ رکھا جائے. اس دور میں بھی لوگ ہوتے تھے، رسول اللہ کو مشورے دیے کہ ہمارے لشکر میں تعداد دیکھیں آپ کتنی کم ہے. بدر کے اندر مقابل اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، گھڑ سوار اس کے زیادہ ہیں، شمشیرزن اس کے زیادہ ہیں. یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے، ہم سکون سے بیٹھیں، اپنی عبادت کریں، اپنی نمازیں پڑھیں، اپنے روزے رکھیں، اپنے حج ادا کریں. کیا ضرورت ہے کہ ہم کفار سے مد مقابل آئے؟ انہوں نے کیا، ظلم کیا، لیکن وہاں پر بھی ایک علی کا ماننے والا موجود تھا. جناب مقداد، یہ جب بعض افراد کے یہ بیانیے وجود میں آنا شروع ہوئے تو جناب مقداد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم یہودیوں جیسے نہیں ہیں کہ جناب موسیٰ کو کہیں کہ یا موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتَلَا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا پروردگار جائیں اور یہ جا کر جنگ لڑیں، اور جب جیت جائیں تو ہمیں آ کر خبر دے دیے گا اِنَّا ہَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جب جیت جائے اللہ کا لشکر تو ہمیں بتا دیجیے گا، ہم آ جائیں گے. اور اب اس غلبے اور اس سلطے کی جو فضا ہے اس سے استفادہ کرنے کے کہا نہیں رسول اللہ ہم آپ کی رکاب میں موجود ہیں، آپ جنگ کریں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صلح کریں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا حکم ہے جس کے ہم پیرو ہیں، ہم جنگ سے فرار کرنے والے نہیں ہیں. یہ اللہ کی سنت رہی ہے. اللہ کے دین کو غلبہ عطا کرنا ہے، کس کے ذریعے؟ لوگوں کے ذریعے. اور ان لوگوں کی آمادگی، ان لوگوں کی ہدایت، ان لوگوں کو شعور عطا کرنا، ان لوگوں کو جہالت و گمراہیوں سے نکالنا، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. شرط یہ کہ ہم اپنی جانب سے ایک قدم بڑھائیں، وہ خداوند متعال کی صفات کے تجلی 10 قدم ہماری طرف بڑھانے کو تیار. ہماری طرف سے ایک قدم ضروری ہے. یہ غیر اختیاری طور پر اللہ کی ہدایت نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا میں نہ چاہوں اور اللہ مجھے کمال پر پہنچا دے. نہیں، انسان کو با اختیار بنایا ہے. اور خود اس ہدایت کے اندر جو ایک بنیادی ترین چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ انسانیت کے شعور کو بلند کرنا ہے، جو کل زیارت اربعین کے جملے آپ کے سامنے تلاوت کیے. وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ
لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ کہ سید الشہداء نے اپنے آپ کو اے اللہ تیرے اوپر قربان کر دیا. کس لیے؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات عطا کریں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ درود بھیجے مولا کی ذات پہ بآواز بلند. انبیاء کی جو بعثت کا مقصد بیان کرتے ہیں اس میں ایک مقصد یہ ہے لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ کہ وہ عقل جو دفن ہو گئی تھی، وہ شعور جو بے شعوری کی، دنیا کی رنگینیوں کی تہوں کے اندر اٹ گیا تھا، خداوند متعال نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تاکہ ان انسانوں کو ان کی فطرت کی طرف پلٹائیں، ان انسانوں کو عقل و شعور عطا کریں. وہ گرد وہ مٹی وہ تہیں جو جم گئی ہیں ان کی عقلوں کے اوپر وہ ہٹائیں اور یہ باشعور ہو جائیں. اہل بیت نے کہیں یعنی ہمیں نظر آتا ہے آج بھی بعض ایسے انحرافی افکار ہمیں نظر آتے ہیں جو لوگوں کی بے شعوری، لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اہل بیت نے کبھی یہ کام نہیں کیا. دھوکے میں رکھ کر، فریب دے کر، لوگوں کی جہالت، لوگوں کی گمراہی میں موجود ہونے سے استفادہ کرتے ہوئے ان کو اپنی طرف لے کر آ جائیں. نہیں، واضح طور پر اپنے تمام پلانز، چاہے وہ اس دنیا کے اندر چاہے انسان کو آخرت میں کہاں پہنچنا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بیان کیے. کل وہ خط جو بنی ہاشم کے نام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے لکھا آپ کے سامنے بیان ہوا. دعوت دے رہے ہیں لیکن اس آس پر نہیں کہ آؤ گے تو حکومت ملے گی. نہیں، من لحق بی استشہد، میرے ساتھ آؤ گے تو یہ جان لو کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے. تمام اختیارات کے ساتھ. شب عاشور جب چراغ گل کیے گئے، سید الشہداء نے کیا کہا کہ ان کی دشمنی مجھ سے ہے، میں تم سے بیعت اٹھا رہا ہوں، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، جس کو جانا ہے جاؤ. لیکن نہیں، یعنی ہم بعض مرتبہ یعنی انسان کے شعور کی توہین کی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آرڈر دیا جائے، حتماً جو ہے وہ کہا جائے. آپ تصور کریں سید الشہداء وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ. اگر ہر جگہ میں نے اپنی عقل سے کام نہیں لینا، اپنے ان نظریات سے کام نہیں لینا، اپنے شعور سے کام نہیں لینا، تو ظاہری طور پر کیا ہوتا؟ میں اٹھ کے چلے جاتا. تھے ایسے افراد بعض. ایک شخص سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لشکر میں شامل ہوتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میں جب تک آپ کے ہمراہ ہوں، جب تک آپ کی جان کو بچا سکنے کی صلاحیت میرے اندر موجود ہے. لیکن جیسے ہی میں دیکھوں گا کہ میرے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے ہونے سے آپ کی جان نہیں بچ سکتی، تو آپ بیعت اٹھا لیں گے، میں چلا جاؤں گا. اور وہ ظہر عاشور چلا گیا. لیکن وہ اصحاب کے جن کا ہم آج تذکرہ سنتے ہیں وہ ایسا نہیں تھا. دیکھیے، امام ولی ہمیشہ آرڈر نہیں دیتا. یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ کہا جائے اور کر لیا جائے. نہیں، ہاں ملکی قوانین، وہ نظم و نسق کا نظام یہ رائج کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن انسان کا اختیار سلب نہیں کیا جاتا کہ وہ کمال تک پہنچے بغیر اختیار کے. نہیں، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جس کو دعوت دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہونے جا رہا ہے، واضح کر رہے ہیں. اور استعداد یابی ہے، یعنی وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر رکھی ہیں اس کو بلوغ کار لے کر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں ائمہ کی جو روش رہی ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جناب سلمان موجود ہیں، جناب ابو ذر موجود ہے، جناب مقداد موجود ہے. ہر کسی کی ایک خاص ڈیوٹی ہے، سب ایک سے کام نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ صلاحیتیں مختلف ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں آئے، جناب زرارہ موجود ہے، جناب آبان موجود ہے، جناب یونس ابن عبد الرحمن موجود ہیں، جناب حشام موجود ہیں، جناب مفضل ابن عمر موجود ہیں. یہ تمام وہ افراد ہیں جو مختلف صلاحیتوں کے حامل ہیں. اگر کوئی کلامی بحث کرنے آتا ہے تو کسی کو حکم دیتے ہیں، اگر کوئی فقہی بحث کرنے آتا ہے تو کسی اور کو حکم دیتے ہیں. اب یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، اس کو انسان بلوغ کار لے کر آئے. اور اہل بیت ان گوہروں کو پہچانتے تھے، لہٰذا
ان کو اپنے نزدیک لے کر آئے، ان کو اپنی طرف دعوت دی، ان کی ان استعداد کو بروئے کار لے کر آئے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ انسانی شعور کی توہین کی جائے اور کہا جائے جیسے آج ہم بعض مرتبہ ہم تربیت کے عنوان سے، یعنی حتیٰ مثلا ہم گھر میں بھی بات کرتے ہیں بعض دفعہ، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں کچھ نہیں آتا. یعنی انسان اگر کوئی بچہ بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ اعتماد بنفس اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. اور خود یہ جو بار بار تکرار کی جا رہی ہے اور جو ہمارا موضوع ہے کہ کربلا معیار فتح ہے، یعنی جب انسان اس نظر سے کربلا کو دیکھے گا، اور اب وہ بچہ مجالس ازا کے اندر آ رہا ہے، اب وہ بچہ اس تربیت گاہ کے اندر آ رہا ہے، بقول ایک ہمارے دوست کے فرماتے ہیں کہ یہ جو آج ہمیں یہ اثر نظر آ رہا ہے کہ بار بار خیبر کا تذکرہ اتنا کیوں کیا گیا، بار بار کربلا کا تذکرہ کیوں کرایا گیا، کیونکہ آج جب انسانیت خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے اس ظلم و ستم کو، اس فسق و جور کو، تو یہ کربلا والے ہیں، یہ فاتح خیبر والے ہیں جو آ کر اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. خوب یہ بچہ جب بچپن سے ان مجالس ازا کے اندر آ رہا ہے اور فاتح کے عنوان سے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ عمل قرار دے رہا ہے، یعنی یہ ایک شکست خوردہ لشکر کے اوپر گریہ نہیں کر رہا، یہ ایک کامیاب لشکر کے اوپر گریہ کر رہا ہے. یہ جن مجالس ازا کے اندر آ رہا ہے ان سے معیار فتح و کامرانی یہ دیکھ رہے کہ معیار کربلا ہے، معیار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اب وہ اعتماد بالنفس اپنے اوپر کہ دیکھو میں کن کا ماننے والا ہوں. یعنی پہلا ایمان کس پر؟ اللہ کے اوپر. دوسرا ایمان اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جن سے منسوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جن کا شیعہ قرار دیا ہے، جن کا ماننے والا قرار دیا ہے، یقیناً میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں اللہ کے دین کی مدد و نصرت کر سکوں. میں ایک شکست خوردہ لشکر کا ماننے والا نہیں ہوں، میں فاتح لشکر کا ماننے والا ہوں. ہاں معیار فتح و کامرانی کا دنیا سے الگ ہے. معیار یہ نہیں ہے کہ قتل کر دیا جاؤں، یعنی معیار یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو میں شکست کھا جاؤں گا. معیار یہ نہیں ہے کہ اگر میرا لشکر بڑا ہوگا بڑا نہ ہوگا تو میں شکست کھا جاؤں گا. نہیں، اب معیار کچھ اور ہے. بقول امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس کا رابطہ خداوند متعال سے ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا. اور یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے جملات سے الہام لیا ہوا جملہ ہے. کیا فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے جو ارادہ کیا ہے میرے لیے میں اس کے اوپر باقی رہوں گا. ام قتلنا ام ظفرنا، چاہے مجھے قتل کر دیا جائے، چاہے ظاہری طور پر تخت و تاج میرے حوالے کر دیا جائے، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. فتح و کامرانی یہ ہے کہ میں حق کے لشکر کے اندر کھڑا ہوں. فتح و کامرانی ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کی مدد و نصرت کر رہا ہوں. لیکن اگر ہم کربلا کا یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چہرہ پیش کرنے لگ جائیں کہ جس سے ایک شکست خوردہ لشکر کا تصور بچے کے ذہن کے اندر آئے، تو یہ کبھی بھی ظلم و بربریت کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ وہی بات کہ آپ بچپن سے جب اس کو بتائے جا رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، یا اس کے ذہن میں جو اس کے آئیڈیلز بنائے جا رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا تھا، جو ریئل ہیروز تھے، ان کی ایسی تصویر اس کے ذہن کے اندر کھینچ دی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ معاشرے سے لا تعلق رہے گا تو کامیاب ہے، اگر ظلم و بربریت ہوتا دیکھ رہا ہے کچھ نہیں کر رہا تو اس کا ان آئیڈیاز کو اپنائے. لیکن ایک مرتبہ جب اس کی فطرت وہ ہوتی ہے تو یہ ان سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہی فیک ہیروز جو اسے سیریلز کے اندر، اسے اینیمیشنز کے اندر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جسے اللہ نے آئیڈیل بنایا تھا ہم نے انہیں اس کے لیے قابل عمل، قابل نمونہ چھوڑا ہی نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کے لیے فاتح کون ہے؟ وہی جن کو یہ کارٹونز میں دیکھ رہا ہے، وہ فیک ہیروز جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اب وہ جعلی جھوٹے جو سیریلز بنائے جا رہے ہیں یہ ان کو فاتح کے طور پر اور کامیابی کے طور پر آئیڈیلائز کر رہا ہے. اس کے لیے کربلا کا تصور، اس کے لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور نعوذ باللہ ایک شکست خوردہ لشکر کی مانند ہے.
مظلومیت نہیں، وہ فتوحات، وہ کارنامہ، وہ ذمہ داری جب تمام انسانیت سو رہی تھی، تمام ہزاروں کی تعداد میں اصحاب موجود تھے اور اسلام کو لٹتا ہوا نابود ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس وقت جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ظلمتوں کے اندر، اس تاریکی کے اندر قیام کیا، یہ اس کے مد نظر نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے آپ کو بھی آہستہ آہستہ کنونس کر لے گا اسی شکستگی کے اوپر، اسی ناکامی کے اوپر۔ لیکن جنہوں نے صحیح فکر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کی اپنائی ہوگی، جنہوں نے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو صحیح طور پر تحلیل کیا ہوگا، صحیح طور پر سمجھا ہوگا، کہ جو گزشتہ سالوں میں آپ کے سامنے بارہا بیان ہوا کہ ہم ان کے درمیان کسی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صرف تنہا شجاع اور بہادر ہیں اور باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ نہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ یہ سب کے سب معصوم، یہ سب کے سب انسان کامل، یہ سب کے سب نور واحد ہیں کہ جن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو بنو امیہ کا طریقہ کار ہے، اس کے برعکس فرعونوں کا جو طریقہ کار ہے، وہ یہ کہ انسانیت کو، اپنی رعایا کو بے شعوری عطا کرو، انہیں بے شعور رکھو، انہیں پست رکھو۔ روایت کے اندر کیا ہے؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ۔ یہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہم نے سنا کہ جناب موسیٰ سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار جائیں، جا کے جنگ لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے۔ یہ انہیں بے شعور بنایا گیا فرعون کی طرف سے، یعنی یہ پلان تھا ایک سلسلہ کہ انہیں ایسی غلام ذہنیت بنا دو کہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان سے دور ہو جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ذلیل کیا، خفیف جانا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فاطاعوہ، انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ یعنی اتنا پست کر دو کہ یہ جرأت ہی نہ کر سکیں کہ اس ظلم و بربریت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اتنا ذلیل و رسوا کیا، اور یہی چیز ہمیں بنو امیہ کے دور میں بھی نظر آتی۔ شعور کی توہین، انسانیت کی توہین، کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی گئی انسانیت سے۔ حسین کون؟ وہ جو قربانی دے رہے ہیں لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ اللہ تیرے بندوں کو شعور عطا کریں، جہالت کی گمراہیوں سے نجات عطا کریں۔ اور دوسری طرف بنو امیہ، یعنی ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ خود یہ جو نظریہ جبر آیا گیا کہ انسان جو ہے وہ خدا یعنی مجبور ہے، انسان کے بعد اختیار نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شعور کی توہین ہے انسان کے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی سلب کر لی تھی کہ جب لوگ احتجاج کے لیے جاتے تھے ان کے خلاف تو آ کر کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں خلیفہ کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے۔ کہا تم اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اب یہ اتنے بے شعور ہیں کہ یہ سوچ نہیں رہے کہ اگر اللہ نے اس کو مجبور کیا ہے کہ یہ خلیفہ بن جائے تو اللہ مجھے بھی تو مجبور کر رہا ہے کہ میں احتجاج کروں، میں اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوں۔ لیکن جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تو اب کون یہ بات دماغ میں ڈالے؟ وہاں پھر اگر ضرورت پڑی تو ایک علی کے چاہنے والے، ایک علی کے شیعہ ابو ذر کی، جو میدان میں کھڑا ہوا، جس نے جواب دیے، جس نے اس مالی کرپشن کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ لہذا اہل بیت اس شعور کو بیدار کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہدایت کے بغیر رہ جائے، سب کی ہدایت کی، اور مختلف بہانوں سے انسانیت کی ہدایت کی۔ جب شراف کے مقام پر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو اس سے پہلے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو۔ مشکیزیں تمام کے تمام پر کیے گئے۔ اب یہ لشکر جب شراف کے مقام پر پہنچا تو ہر کا لشکر 1000 لوگوں کے ساتھ، 1000 سپاہیوں کے ساتھ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر ملاقات کرتا ہے۔ کیا کہ ہمیں
عمر سعد کی جانب سے مامور کیا گیا ہے کہ ہم آپ کو کوفے کی جانب آگے بڑھنے نہ دیں. امام یعنی جب یہ لشکر آیا، دیکھیے کتنے کریم ہیں اہل بیت. امام نے وہ جو مشکیزیں پر کیے تھے نا، کیونکہ جانتے تھے کہ کون آنے والا ہے. جیسے ہی ہر کا لشکر آیا، اس بھوک و پیاس کی حالت میں، یہاں تک کہ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھوڑے پیاس سے تڑپ رہے تھے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جتنا پانی تھا امام کے لشکر کے پاس، سب کا سب اس لشکر کے لیے کھول دیا گیا. اور ایک شخص ہر کے لشکر میں کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سب لوگوں کو سیراب کیا جا رہا ہے، کسی کی توجہ میری جانب نہیں ہے. آپ کریم ہونا دیکھیں. سید الشہداء کا کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حسین آگے بڑھے، مشکیزہ لے کر آئے، اور حسین نے میرے دہان سے مشکیزہ لگایا. کہا لیکن میں اتنا حواس باختہ تھا، میں اتنا پیاسا تھا کہ مجھے ہوش نہیں تھا کہاں پانی گر رہا ہے. میں تڑپ رہا تھا اور پانی میرے منہ میں نہیں جا رہا تھا، پانی زمین پر گر رہا تھا. یہاں تک کہ حسین نے میرا چہرہ تھاما، حسین نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا. کون؟ وہ حسین کہ جسے یہی لشکر کچھ دن بعد بھوکا پیاسا قتل کرے گا. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن نہیں، وہ بے شعوری کی کیفیت. خب جناب ہر کا لشکر آیا، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیغام سنایا کہ دیکھو میں کس لیے نکلا. اہل کوفہ نے خطوط بھیجے، کہا نہیں ہمیں کوئی ایسے خط کا معلوم نہیں ہے. سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو حکم دیا، وہ خط لے کر آئے اور وہ ڈھیر سامنے لگا دیا گیا. کہا یہ دیکھو. اب ہر سر جھکائے موجود. کہا لیکن ہمیں مامور کیا گیا ہے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے سواری پر سوار ہوئے. اب دیکھیں یہ ہدایت کا طریقہ کار ہے، توہین مقصود نہیں تھی. جیسے اب جانا چاہتے ہیں، جناب ہر نے سید الشہداء کے فرس کی لگام ہاتھ میں تھام لی اور روک دیا. سامنے مقابلے پہ آ کر کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے ہر کیا چاہتے ہو؟ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تم ہمارا راستہ روک رہے ہو. ہر سردار ہے اپنے لشکر کا. ایک مرتبہ سر کو جھکا کر کہا ہے حسین ابن علی، اگر پورے عرب کے اندر آپ کے علاوہ کوئی یہ جملہ مجھے کہتا تو میں پلٹ کر جواب دیتا، لیکن کیا کروں، جانتا ہوں کہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. کہ یہ احترام جناب سیدہ کا. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سید الشہداء نے توہین مقصود نہیں تھی. سید الشہداء ہر کی ہدایت چاہتے تھے، جانتے تھے کہ یہ جناب زہرا کے واسطے سے اس حق کے لشکر سے متصل ہوگا. ہر نے سیدہ کا احترام کیا. یہ لشکر چلا، ایک مقام پر پہنچا کہ اب حسین کی سواری آگے نہیں بڑھ رہی. ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں. ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا اے مولا اس سرزمین کو کربلا بھی کہا جاتا ہے. حسین نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. گھوڑے سے اترے، خاک کو ہاتھ میں لیا اور سونگھا. کہا اللہ کی قسم یہ وہی خوشبو ہے جو میرے نانا نے مجھے دی تھی. یہ اہل بیت کو حکم دیا کہ اتر جاؤ، اپنے خیمے یہاں نصب کر لو. ارے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. ارے یہ وہی مقام ہے جہاں زینب و ام کلثوم کے گلے میں رسن باندھ کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جایا جائے گا. ایک ایک کر دن گزر رہے ہیں. وہ حشاشیت، وہ سرخی، وہ لالی اصحاب کے چہروں پر نمودار ہو رہی ہے. اپنے مولا پر قربان ہونا چاہتے ہیں. یہاں حسین کا لشکر آمادہ ہے. اب شب عاشور آئی اور اب جو عاشور کا سورج نمودار ہوا، ہر پریشانی کے عالم میں ہے. گئے عمر سعد کے پاس، کہا واقعی جنگ چاہتے ہو؟ کہا ہاں، اور ایسی جنگ ہوگی کہ بدن کے اوپر سر باقی نہ رہیں گے. ہر کی یہ حالت مضطرب ہے.
ٹہل رہے ہیں ادھر سے ادھر. ایک آیا شخص کہتا ہے حر اگر تجھے تیرے علاوہ کسی اور کو دیکھتا تو تعجب نہ ہوتا, ارے جنگ سے گھبرا رہے ہو. حر اپنے آپ کو مخاطب کہہ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جنگ سے نہیں گھبرا رہا, میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. ایک دفعہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب میں نے جنت کی طرف قدم بڑھانا ہے. اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں, اپنے غلام کو بتاتے ہیں, بعض روایت کے مطابق اپنے بھائی کو بتاتے ہیں, اور یہ آمادہ ہوتے ہیں حر کے ساتھ جانے کے لیے. ایک مرتبہ حر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, اپنی نگاہیں نیچی ہیں, ہاتھ پر سے پشت ڈالے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ یہ کہتے جاتے ہیں اے اللہ ارے تیری طرف پلٹنا چاہتا ہوں, اے اللہ توبہ کا ارادہ ہے. ایک مرتبہ حسین کے خیمے کے نزدیک آئے, مولا نے آگے باپ کو بلایا, کہا جاؤ حر کا استقبال کرو. اب جو حر نزدیک آئے, حسین نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا, لیکن حر شرمندہ ہے. اے مولا ارے اللہ سے توبہ چاہتا ہوں کہ آپ میری توبہ قبول کریں گے. اے حر تجھے اللہ نے معاف کیا, اے حر تجھے اللہ کے اس ولی نے معاف کیا. ایک مرتبہ حر نے کہا اے مولا ارے میں تھا جو آپ کو یہاں لانے کا سبب بنا, ارے میں تھا جو رسول ذاتیوں کو اس بیابان میں لانے کا سبب بنا. ایک مرتبہ گئے بیویوں کے خیموں کے سامنے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, ارے اے رسول ذاتیوں اس حر کو معاف رکھنا, ارے مجھے معاف کر دینا. اگر مجھے پتا ہوتا یہ لعین تمہارے ساتھ یہ کریں گے تو اللہ کی قسم میرا یہ ارادہ نہیں تھا. ارے میں تو سمجھتا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ قتل تک بات نہ آئے گی. لیکن حر اپنی شرمندہ ہیں. ایک مرتبہ دوبارہ مولا کی خدمت میں آئے, اے حسین ابن علی, ارے صاحب میں آپ کا رستہ میں نے روکا تھا نا, مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیں. حسین جانتے ہیں کہ حر اس شرمندگی کی حالت میں زیادہ جی نہیں سکتے. یہ واحد وہ مقام ہے, یا وہ علی اکبر کی شہادت کا اذن ہے, یا حر کا یہ اجازت لینا ہے کہ حسین ابن علی نے ذرہ برابر روکا نہیں. کہا جاؤ اے حر جاؤ, مقتل میں جاؤ. ایک مرتبہ حر نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا, اپنے غلام کو بھیجا, اپنے بیٹے کو بھیجا. اب وہ مرحلہ آیا کہ ایک مرتبہ حر کا بیٹا لڑتے لڑتے جب زمین پر گرا, اپنے بابا کو صدا دی. حر تڑپتے ہوئے اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو دیکھا حر سے پہلے حسین ابن علی اس لاشے پر موجود ہے. اے مولا ارے کیا غضب کر دیا آپ غلام کے لاشے پر. اے حر ارے تجھے نہیں معلوم ایک بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا کتنا سخت ہے. حسین نے حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا. میں کہوں گا اے حر ذرا تھوڑی دیر رک جاتے, ابھی عصر عاشور حسین کا کڑی الجوان علی اکبر ہوگا. حسین بوڑھا باپ علی اکبر کے لاشے کو خیمے کی جانب. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوند متعال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں, لشکر امام زمانہ میں شامل ہو رہے ہیں, خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے. ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے. خداوند متعال انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار عالم اسلام کے خلاف تشیع کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے, ان ظالمین کو نیست و نابود فرمائے. ہم سب کو اس ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے. ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. ہم سب کو ان کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.